نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز کے ساتھ ہاتھ باندھے جائیں تو وہ سنت کے مطابق ہوں گے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر رکھے کہاں پر جائیں گے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ آئیے اس کو احادیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 740 ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ان یدع الرجل الید الیمنی، کہ مرد اپنا سیدھا ہاتھ رکھے، علی ذراعہ الیسری، اپنی بائیں ذراع پر، فی الصلاۃ، نماز میں۔ اب یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مرد کے لیے حکم یہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھے گا اپنی بائیں ذراع پر۔ ذراع کسے کہتے ہیں؟ کچھ اصطلاحات میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ذراع کہتے ہیں یہ جو ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی جو درمیانی انگلی ہوتی ہے، اس کے سرے سے لے کر کونی کے آخر تک یہ جو حصہ کہلاتا ہے، اس کو ذراع کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اوپر والا حصہ کہلاتا ہے، اس کو ساعد کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہاتھ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو باطن الکف کہتے ہیں۔ اور یہ جو باہر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو ظاہر الکف کہتے ہیں۔ اور یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو جوڑ ہوتا ہے، یہ جو جوڑ ہمارا موو ہوتا ہے، اس کو عربی کے اندر رسغ کہتے ہیں۔ اور یہاں تک جو یہ حصہ ہوتا ہے، اس کو ید کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مرد کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھے گا اپنی بائیں ذراع پر۔ اب ذراع کے کون سے حصے پر ہاتھ رکھنا ہے، اس بارے میں اس حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ اب اگر آپ کہیں کہ یوں ہاتھ رکھ لیا جائے تو یوں ہاتھ رکھنے میں یہ تو ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آئے گا، اور یہ حدیث کی مخالفت ہے، کیونکہ حدیث میں تو فرمایا گیا تھا کہ ہاتھ کو ذراع پر رکھنا ہے۔ تو ذراع کے کون سے حصے پر رکھنا ہے، اس بارے میں یہ حدیث مبہم ہے، اس میں پوشیدگی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری میں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر اس بارے میں ابہام پایا جاتا ہے، تو اس ابہام کو کسی دوسری حدیث سے دور کیا جائے گا، اور دوسری حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن نسائی شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 889، یعنی 889۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے نماز کو دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھا علی کفہ الیسری، اپنی بائیں ہتھیلی پر، والرسغی، اور گٹ پر، اور والساعدی، اور کلائی پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں ہاتھ باندھتے تھے تو وائل بن حجر کہتے ہیں کہ حضور اپنا سیدھا ہاتھ رکھا کرتے تھے اس طرح کہ آپ کا ہاتھ مبارک بائیں ہتھیلی پر بھی ہوتا تھا، گٹ پر بھی ہوتا تھا، اور ساعد کلائی پر بھی ہوتا تھا۔ تو یہ طریقہ جو ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا، یہ سنت طریقہ ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا اس طرح جو ہاتھ باندھے جاتے ہیں یہ خلاف حدیث ہے اور یہ خلاف سنت ہے۔ اچھا، ہاتھ تو اب اس طرح باندھ لینے ہیں، تو نماز میں ہاتھ رکھنے کس مقام پر ہیں، اس بارے میں یہ میرے ہاتھ کے اندر آپ دیکھیں گے سنن ابی داؤد شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 756 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، اور تحت السرہ، اور ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے اندر ایک راوی ہے جن کا نام عبد الرحمن بن اسحاق ہے، یہ ضعیف راوی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ایک محدث نے اگر ان کو ضعیف کہہ دیا ہے تو آپ نے بات مان لی ہے۔ ہم آپ کو کچھ محدثین دکھاتے ہیں کہ جنہوں نے انہی راوی کی حدیث کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے اور حسن بھی کہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر المستدرک علی الصحیحین ہے، اس میں حدیث کا نمبر جو ہے وہ 1985 ہے۔ حضرت امام حاکم علیہ رحمہ نے
انہی راوی کی روایت کو، جو عبد الرحمن بن اسحاق ہے، انہی کی روایت کو فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسنادی، کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اگر ترمذی شریف کو دیکھا جائے تو یہ میرے ہاتھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ترمذی شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 751 انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے۔ اس میں بھی حضرت عبد الرحمن بن اسحاق راوی ہیں، اور امام ترمذی نے انہی کی حدیث کو فرمایا کہ ھذا حدیث حسن، فرمایا ان کی حدیث حسن ہے۔ لہذا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو روایت سنن ابی داؤد شریف کے اندر بیان کی گئی ہے وہ روایت بالکل درست ہے۔ تو ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، اور رکھے کہاں پر جائیں گے؟ ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں گے، یہی حدیث پاک سے ثابت ہے۔